الحمد للہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ والمرتضی والمجتبی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پنڈال کے تمام افراد جھوم جھوم کر آقا علیہ السلام پر درود کا نظرانہ پیش کیجئے گا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے سارے جہاں سج گئے ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام میرے اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کے رخساروں کا تذکرہ کیا تو لکھا جس سے تاریک دل جگمگانے لگے چہرے تو کیا دنیا کی ظاہری روشنی تو کیا وہ اتنی محبوب کے چہرے سے نکلنے والی ایسی پیاری اور معنویت رکھنے والی وہ روشنی تھی جو بڑے نفیس طریقے سے سانسوں کے ذریعے دل میں اتر کر دل کو روشن کر دیتی جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام اور میرے اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کے گانوں کا تذکرہ کیا تو لکھا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام اور میرے حضرت نے میرے مصطفیٰ کی لبوں کا تذکرہ کیا تو یوں سلام عقیدت عرض کیا کہ پتلی پتلی گلیں خود سے کی پتیاں پتلی پتلی گلیں خود سے کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اور زبان کا تذکرہ کیا تو فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور اس دہن کا تذکرہ کیا تو لکھا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور جن کے ہاتھوں سے چشمے چلے دودھ کے جن کے ہاتھوں سے چشمے چلے دودھ کے ایسے دستے مبارک پہ لاکھوں سلام اور میرے اعلیٰ حضرت نے میرے مصطفیٰ کے سر سے لے کر قدموں تک ہر چیز پر سلام لکھا اور جب میرے اعلیٰ حضرت میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر پہنچے تو آپ کا قلم ایک لٹ جاتا ہے اور لکھتے ہیں دل سمجھ سے ورا کیا لکھتے ہیں دل سمجھ سے ورا
मगर यूं कहे गुंचाए राज वहदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए वज़्ने हिदायत पे लाखों सलाम। और इसका आंचल न देखा अम्मा फातिमा आपकी बारगाह में यूं सलामे की तस्बिया, जिसका आंचल न देखा महल ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा आतिका जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए वज़्ने हिदायत बारहाए सुह मुंचहाए खुश अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। तो उस आब को भी आबे ततहीर कहते हैं, जिससे अल्लाह ताला ने अहले बैत आबे ततहीर से जिसमें पौधे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तो सलाह और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब में ये सलाम का पेश करने के बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैंने सहाबा शान सहाबा के जो अराकीन हैं उनको कि आज उन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और हमारे माशरे की इस्लाह के लिए ये प्यारी एक बज़म का इनेकाद किया, और हमारे यहाँ उलमा इकराम का और मशाइख निज़ाम के तहसीन की मज़ीद अभी जो पीछे आ रहे हैं उनकी झलक भी आप देखेंगे। और मेरी ये खुशबख्ती और सआदत कि मैं अपने इन अकाबिर और बुज़ुर्गों की मौजूदगी में आका अलैहिस्सलाम की ये मेरे लिए एक एहसास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब के दीवानों, मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। मैंने कुरान करीम की आयत को तिलावत किया, फिर इसमें बारे की 3 आयतें सूरह बक़रा की, इसी का तर्जुमा मुख्तसर और इसी को आगे लेके चलता हूँ। और मैंने तो आपके जज्बात और दिलों को जिला देनी है, ताकि हमारे जो मेहमान खतीब तशरीफ लाए हैं उनकी बातें जो हैं वो आपके दिल के अंदर प्रबस्त हो जाए और आप यहाँ से कुछ पैगाम लेके जाए। मेरा और यहाँ आप सब आने का मकसद है अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वद्दुहा का लफ्ज़ी माना तो चाश का जो वक्त होता है उसको दुहा बोलते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त की कसम खाई और फरमाया वद्दुहा, चाश के वक्त की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और फिर आगे फरमाया रात की कसम जब वो छा जाए। फिर आगे फरमाया मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, और आपके रब ने महबूब ना आपको छोड़ा है और ना ही वो आपसे नाराज़ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, साडे अज दे मुअज़्ज़ज़ मेहमानां गिरामी ज़ीनत महफिल मेरे तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत वाला शान मुफ्ती इब्ने मुफ्ती क़िबला शेखुल हदीस आपके लखते जिगर जनाब इज़्ज़त मोहतरम कारी इरशाद अली कादरी अशरफी साहब लेके आए। आप सभी ने कलम दे नाल खुशामदीद कहने अहलन वसहलन मरहबा तक बिस्मिल्लाह जिया नु उन्हां दे नाल हज़रत अल्लामा मौलाना अरशद फरीदी साहब आप कुछ लेके आए। आप सभी ने कलम दे नाल खुशामदीद कहने नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में चाश के वक्त की कसम खाई और रात की कसम खाई और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ महबूब, ना मैंने आपको छोड़ा है और ना ही आपका रब आपसे नाराज़ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने ये कसम क्यों खाई? कसम तो इसलिए खाई जाती है कि इंसान अपनी बात को पुख्ता और वाज़ेह और उसके अंदर सदाकत को पैदा कर सके। लेकिन वो रब है, वो कस्में ना भी खाए
اس بات کو کون اہل ایمان ڈالتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ ابتدا میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترنا شروع ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور منشا کے تحت مختلف اقوال ہیں، 25 دن 40 دن، اس سے اوپر بھی اقوال ہیں، لیکن مشہور یہی ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ منقطع کر دیا، وحی آنا بند ہو گیا۔ اب اس پر جو منافقین تھے، جو پہلے ہی موقع کی تاڑ میں رہتے تھے اور کوئی موقع جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا جانے نہیں دیتے تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ناراض ہو گیا ہے۔ اب مشرکین کا یہ دعویٰ تھا۔ اب اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو مدعی ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرتا ہے، اس پر گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، اور جو الزام علیہ ہوتا ہے اگر وہ گواہ کوئی پیش نہیں کر سکتا تو وہ بدلے میں اس کو قسم اٹھا کے اپنی شفافیت کی گواہی دینا ہوتا ہے۔ اب یہ دعویٰ مشرکین کر رہے تھے کیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو چھوڑ دیا ہے۔ اب اس پر ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں، اس پر وہ کیا دلیل پیش کریں، ان کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی۔ اب اس پر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں قسم اٹھانی تھی تو رب نے اپنے محبوب کی جگہ پر خود قسم اٹھا دی اور فرمایا وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب وَالضُّحَىٰ یہ جو چاشت کا وقت ہے جب سورج ہوتا ہے تو اس وقت کو چاشت کا وقت کہا جاتا ہے، اور اللہ نے اس وقت کی قسم کھائی اور آگے لیل کی قسم کھائی۔ اس سے مفسرین کی کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ جو اللہ نے دن کی قسم کھائی ہے نا چاشت کے وقت کی، اس سے مراد اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مجسم اور چہرہ انور مراد لیا، اور جو رات ہے اس سے اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے گیسو امبری کی طرف کیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور ملا علی قاری تو فرماتے ہیں یہ سورج جس مقصد کے لیے نازل ہوئی اس کا تقاضا یہی تھا کہ ضحیٰ سے مراد جو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لیا جائے، اور رات سے مراد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زلفوں کی سیاہی لی جائے۔ اور اس پر سب سے بڑی دلیل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، فرمایا وہ سارے کے سارے جو تھے وہ سارے کے سارے نبی خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز والے تھے، اور پھر فرمایا تمہارے نبی سب انبیاء سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے اور خوبصورت آواز والے تھے۔ گویا کہ محبوب خود کہہ رہے ہیں میں حسینوں کا حسین بن گیا ہوں، تو پھر یہ کہنے دیجئے وَالضُّحَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب رات کی قسم، محبوب آپ کی زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گرنا واسطہ روئے و بوئے عبودے، خدائے نہ گفتے قسم بلیل و نہار۔ کہتے ہیں اللہ نے اگر قرآن میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور اور آپ کی زلفوں کی بات نہ کرنی ہوتی تو وہ رب قرآن کے اندر دن اور رات کی قسمیں نہ کھاتا۔ یہ جو دن کی قسم کھائی ہے یہ محبوب کے چہرے کی قسم کھائی ہے، اور یہ جو رات کی قسم کھائی ہے دراصل یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم کھائی ہے۔ اور شیخ جار اللہ سمودی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں الصبح بدا من طلعتہ واللیل دجا من وفرتہ، فرماتے ہیں اے لوگو سنو،
ہمارے محبوب تو وہ ہیں جن کے چہرے سے روشنی کی خیرات پا کے دن نکلتا ہے. وَاللَّيْلُ نَجَا مِنْ وَفْرَتِهِ، اور رات جو ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی خیرات لے کے آتے. ہاں ان سے جو پوچھا دوپہر کے بعد شام ہوتی ہے کیسے، زلفوں کو لہرا کے کہا ایسے. جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور پر زلفیں آتی تھی تو رات چھا جاتی تھی، جب زلفیں چہرے انوری سے ہٹتی تھی تو دن نکل آتا تھا. تو کہنے دیجئے والضحیٰ، محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب آپ کی زلفوں کی قسم جب وہ چھا جائے. تو اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور زلفوں کی بات جو ہے وہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمائی. آقا علیہ السلام کی دیوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، آپ سے کسی نے پوچھا کیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا کیا وہ شمشیر کی مانند تھا، کیا وہ تلوار کی مانند تھا؟ صفائی میں، روشنی میں اور چمک اور دمک میں کیا آقا علیہ السلام کا جو چہرہ تھا کیا یہ تلوار کی مانند تھا؟ تو آقا علیہ السلام کے صحابی آپ نے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا یہ تلوار کی مانند نہیں تھا، بلکہ آقا علیہ السلام کا چہرہ چاند کے مانند تھا. ایک اور ہمدانی عورت، اس نے کہا کہ میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ حج کیا ہے. کہا اچھا حضور کے ساتھ حج کیا ہے. اب عاشقوں کے تو اپنے انداز ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں پھر بتاؤ نا وہ محبوب کیسے تھے، ہمیں بتاؤ نا محبوب کا چہرہ کیسا تھا. تو فرمانے لگے کل قمری لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. کہا سنو وہ آمنہ کے لال چاند جیسے تھے، نہ اس جیسا چہرہ میں نے پہلے دیکھا اور نہ کبھی بعد میں دیکھا. اچھا تو یہاں پر ایک اور بڑی لطیف بات، آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا وہ ایک صحابی سے پوچھا گیا تو کہا کہ تلوار کی مانند تھا. کہا نہیں، چاند کی مانند تھا. کہا اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات محترم ساڑھے آج دے زینت محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت والے شان صوفی باصفا صوفی مشتاق احمد نقشبندی صاحب آستانہ علیہ حاجی عبد الرحمن قصوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے لے کے میں آپ کو سمینے قلب دنال خوش آمدید کہنا اہلا مسانا مرحبا صاحب بسم اللہ جی آنوں. اور آپ دنال نال جناب عزت ماں محترم مقام حاجی رمضان سنم صاحب آپ سے لے کے آپ بھی خوش آمدید اہلا مسانا مرحبا. جناب عزت ماں محترم ساڑھے اس علاقے دے معزز شخصیت سماجی و سیاسی شخصیت جناب حاجی محمد علی حسن ساری صاحب آپ سے لے کے میں آپ نے جی آنوں کہنا جناب محترم بھائی محمد جوید نقشبندی صاحب، بھائی طاہر صاحب اور ساڑھے مہمان جناب حافظ ارسلان خورشید صاحب آپ سے لے کے میں تمام نو دل دیاں گہرائیاں دنال خوش آمدید کرنا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تو ایک صحابی سے پوچھا تو کہا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی مانند تھا چمک اور روشنی میں. کہا نہیں، امام الانبیاء کا چہرہ چاند کی جیسا تھا. پھر ایک عورت سے پوچھا تو اس کہا محبوب کا چہرہ کیسا تھا، اس نے بھی کہا چاند جیسا. تو اکثر آقا علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے والوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جب حلیہ کو چہرے کا تذکرہ ہوا تو انہوں نے کہا چاند جیسا تھا. اچھا تلوار جیسا کیوں؟ اس میں لکھتے ہیں مفسرین کہ تلوار جو ہے اس کے اندر گلائی نہیں. تو صحابہ بتانا یہ چاہتے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا چہرہ گول تھا. اچھا گول تو پھر سورج بھی ہے، پھر سورج جیسا کیوں نہیں کسی نے؟ تو اہل نظر، اہل سیر اور اہل تلذذ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کی حکمت بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں چاند اور سورج میں بڑا فرق ہے. کہا چاند کی روشنی وہ نظر آ رہا ہے تو دیکھنے میں کوئی آنکھوں میں کوئی دقت پیش نہیں آ رہی، کوئی چندیا آنکھیں نہیں ہوتی اور اس کی روشنی سے دل کو بے چینی نہیں ہوتی. جبکہ اس کی بنسبت سورج کو دیکھا جائے
تو آنکھیں چندیاں ہوتی ہیں، اس کی روشنی دل میں وہ ذوق پیدا نہیں کرتی۔ صحابہ اور اہل نظر بتانا یہ چاہتے تھے، سنو میرے اور آپ کے امام الانبیاء کا چہرہ ایسا تھا۔ صحابہ بتانا یہ چاہتے تھے، جب ان کو دیکھتے تھے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی تھی، دل کو قرار ملتا تھا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے پھر اس سے آگے کی ایک بات کہی، چاند اور سورج کا تذکرہ کیا اور کہا خورشید تھا کس زور پہ، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چاند کو دیکھا۔ عاشقوں کا بھی اپنا انداز ہوتا ہے، تو چاند کو دیکھتے ہوئے خیال آیا کہ ہم اپنے چاند کو کیوں نہ دیکھیں، ہاں اپنے چاند کو کیوں نہ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام کی طرف چل پڑے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے تو دیکھا امام الانبیاء نے سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ جو ہے وہ زیب تن فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ اب صحابہ کا انداز محبت دیکھیے، صحابی کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر کشی کرتے رہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا اور قسم اٹھا کر کہا میرے نزدیک حضور چاند سے بڑھ کر زیادہ سونے لگ رہے ہیں۔ عاشقوں کا بھی ایک اپنا انداز تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی قدر کی، آقا علیہ السلام کی خاطر اپنی زندگیاں، اپنا من دھن، اپنا سب کچھ قربان کر کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنی جائیدادیں، اپنا خاندان حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے۔ تو پھر ان کو آقا علیہ السلام کو دیکھنے میں یہ لذت اور یہ انداز ان کا کیوں نہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ، آپ آقا علیہ السلام کی صحابیاں ہیں، کہتی ہیں حج کا موسم تھا، میں اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے آئی ہوئی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو نظر آئے تو میرے والد نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا اور ان کے قریب ہو گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ جب میرے والد قریب ہوئے تو اب میں کوشش کر رہی تھی کہ آقا علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے طواف جو ہے وہ اونٹنی پر بھی فرمایا ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ عمل قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ کوئی معذور ہے تو وہ بھی ویل چیئر پہ کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اونٹنی پر سوار تھے، میرے والد نے مسئلہ پوچھنا چاہا تو کہتی ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا روب اور حسن کا دبدبہ ایسا تھا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی میں مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھی، لیکن میں نے ہمت کر کے نظر اٹھائی تو مصطفیٰ کے قدموں پر جا پڑے۔ فرماتی میں نے پھر آقا علیہ السلام کی انگلی کو دیکھا، اس انگلی کے حسن کو پھر بیان کرتی ہیں تو فرماتی ہیں خدا کی قسم آج تک میری نظر سے حضور کی انگلی کا وہ حسن جچتا ہی نہیں، وہ مٹتا ہی نہیں، وہ نظر وہ گم ہی نہیں ہوتا، وہ آقا علیہ السلام کی انگلی کا ویسا حسن۔ خدا نے وہ سچائی بن چھڑیا ہے جندے وچ محمد نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ توڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے اور آپ کا محبوب جو ہے وہ کوئی گلیوں میں پھرنے والا محبوب تو نہیں تھا، ہمارا محبوب محبوب خدا تھا۔ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارا محبوب کوئی عام محبوب نہیں تھا، ہمارا محبوب جو تھا وہ خدا کا محبوب تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا علیہ السلام جو تھے، آپ کے حسن جو تھا اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ آقا علیہ السلام کا حسن جو تھا اس کے اندر ملاحت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن میں ملاحت تھی۔ ملاحت کیا ہے؟ ملاحت حسن صرف یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آپ کا چہرہ جو ہے وہ سفید ہو جائے، یہ بھی کوئی حسن نہیں ہوتا،
اور بالکل چہرہ سرخ ہو، یہ بھی کوئی حسن نہیں ہوتا۔ اور حسن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ سفید ہو اور اس کے اندر ہلکی ہلکی سرخیاں ہو اور پھر اس کے اندر جاذبیت نظر آئے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اور میرے آقا علیہ السلام نے خود اپنے حسن کی یہ خوبی بیان کی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا املہ و اخی اسبا، فرمایا میرا حسن ملی ہے اور میرا بھائی جو ہے حسن جو ہے اس کے یوسف اس کے حسن میں صباحت تھی۔ اس لیے میرا حضرت نے فرمایا کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دل ارا ہمارا دل، ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نصیب۔ تب تک وہ محفل کو سجتی نہیں ہے، تب تک وہ محفل پھیکی رہتی ہے جب تک میرے اور آپ کے محبوب کا تذکرہ نہ ہو۔ ذکر سب بھی کے جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آقا علیہ السلام کے حسن پر امام زرقانی رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک بہت ہی بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایک دن آقا علیہ السلام نے فجر کی نماز ادا کی اور آقا علیہ السلام سیر کے لیے نکل گئے۔ چلتے چلتے آقا علیہ السلام کافی دور چلے گئے، آگے دیکھا آقا علیہ السلام نے ایک قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلے والوں کو دیکھا، ان کی اونٹ بندھے ہوئے تھے اور ان اونٹ والوں میں سے آقا علیہ السلام کو ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا۔ آقا علیہ السلام کو ان کا ایک اونٹ پسند آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی اونٹ بیچنا ہے؟ سرخ اونٹ عرب کے ہاں ایک بڑا معنی رکھتا ہے اور بڑا قیمتی یہ اونٹ ہوتا ہے۔ حضور کو آقا علیہ السلام کو ان کا جب یہ اونٹ پسند آ گیا تو آقا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بھائی یہ بیچنا ہے؟ پتہ نہیں بیچنا تھا کہ نہیں بیچنا تھا، جب چہرہ والضحیٰ پہ نظر پڑی کہاں بیچنا ہے، سبحان اللہ، کہاں بیچنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے سودا ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ میں کوئی خریداری کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلا تھا، میں تو سیر کے لیے نکلا تھا اور مجھے تمہارا اونٹ جو ہے وہ پسند آ گیا۔ اب ہوگا یوں کہ اونٹ تم مجھے دے دو اور میں اونٹ کی قیمت جو ہے وہاں سے جا کر تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے اونٹ لیا اور آقا علیہ السلام چل دیے۔ اب جب تک آقا علیہ السلام نظر آتے رہے، جہاں تک حد نگاہ تھی ان کی، جب تک آقا علیہ السلام ان کی نظروں میں رہے، وہ آقا علیہ السلام کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہے۔ اور جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے گم ہوئے تو پھر وہ سکتے سے باہر آئے۔ جیسے بندہ کسی خیال میں گم ہوتا ہے تو ساتھ والا کہتا ہے بھائی کدھر ہے، واپس آ جا۔ ہاں تو یہ وہ سکتہ اس کو بولتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے حسن میں وہ اس قدر کھوئے رہے کہ آقا علیہ السلام جب تک انہیں نظر آتے رہے، جب تک ان کی نگاہ پڑتی رہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر، وہ آقا علیہ السلام کو ٹک ٹکی لگا کر دیکھتے رہے۔ اور جب آقا علیہ السلام آپ نظروں سے اوجھل ہوئے، وہ سکتے سے باہر آئے اور پھر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، یار تم ٹھیک تو ہو سارے، اتنا قیمتی اونٹ جو ہے وہ تم نے ایک شخص کو دے دیا، جانتے بھی نہیں۔ جب آپ کسی کو چیز کوئی بیچتے ہیں ادھار میں تو تین چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کی کوئی چیز گروی رکھتے ہیں، یا آپ گواہ بناتے ہیں کوئی معتبر شخصیات کو کہ بھائی کل کو کچھ گڑبڑ نہ کر جائے۔ تو آپس میں کہنے لگے یار تم کیسے افراد ہو کہ ایک شخص آیا اور تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور اتنا قیمتی اونٹ جو ہے تم نے اس کو دے دیا، تم نے کوئی ضامن بھی نہیں بنایا، کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھی اور تم اس کو جانتے بھی نہیں، اور اتنا قیمتی اونٹ تم نے ان کو دے دیا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان میں سے ایک کہتا ہے، پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک کہتا ہے یار کیا بتاؤں، جب وہ محبوب کھڑے تھے نا
जब वो सौदा कर रहे थे ना तो कहा मैं देख रहा था जब वो बातें करते थे उनके मुंह से फूल झड़ते थे। इज़ा तकल्लम रोया कन नूर यखरुजु मिन बैनि सुनायाहु, कहा जब वो बात करते थे महबूब के दोनों दांतों में खला था, कहा उन दांतों के खला से मैंने देखा एक नूर निकलता था। दूसरा कहता है यार मैं क्या बताऊं, जब मैंने देखा जब वो महबूब सौदा करते हुए बातें करते हुए महबूब मुस्कुराते थे ना, मैं क्या बताऊं, मुस्तफ़ा का चेहरा आईना बन जाता था हमें, और पहाड़ों का अक्स जो है महबूब के चेहरे में नजर आने लगता था। इज़ा दाहिका यतलालउ फिल जुदुर, क्या बताऊं यार। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके जो आका थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले थे। अल हज़रत ने फरमाया ना कि जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हाँ, कितने दिल रोशन हुए थे। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुस्कुराते थे तो पीर नसीरुद्दीन नसीर आपको फरमाते हैं कि क्या बताएं, उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, हम देखते रहे हाथ से जाना दिल का। हम देख रहे थे, इतने बेखुद थे हम, महबूब के चेहरे में गुम थे, हम देख रहे थे, हमारा दिल निकल के महबूब के कदमों में जा रहा था। कहा क्या बताएं यार। एक बोला यार मैं तो उसकी बस आंखें देखता रह गया, क्या खूब सजन दिया अखियां ने, जिवें भर के सुनाइयां रखियां ने, तू अजे मेरे यार नहीं निठा जिन्हों वेख के चंद शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे रुख तो निकाब हटावे, ते जे ओ हथ फुला विच रखदा, हथ फुला तो मत जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सवारे, अख गड़े ते इंज पिया जागे जिवें मैखाना खुल जावे। हाँ, और मैं और आप सोकर उठते हैं ना तो तबीयत में सुस्ती होती है, देखने वाला क्या देता हजरत सोए हुए थे, मैंने आपके आराम में खलल डाला। हाँ, अब अबू तालिब जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हमारे यहाँ थे तो आका अलैहिस्सलाम जब नींद से बेदार होते थे तो यूं लगता था कि जैसे आका अलैहिस्सलाम अभी ताज़ा दम हो गया है। हाँ, अख उगड़े थे इंज पिया जाके जिवें मैखाना खुल जावे। हाँ, तौबा तौबा हुस्न सजन दा चाल न चली जावे, बिजली डरदी मारी लिश्क न मारे, मजा बेअदबी हो जावे, इल्म खुदा ने ऐना दिता अकला विच न आवे, अकल खुदा ने ऐनी दिती इल्मा विच न आवे, की एजाज नजर विच आउंदी जेड़ा आवे विक जावे। खुल्क दे ने मोल ही दुनिया, खुल्क दे ने मोल ही दुनिया, कोई विरला ही जान बचावे, आदम एडा सोहना माई सानू किधरे भी नजर ना आए, आदम एडा सोहना माई सानू किधरे भी नजर ना आवे। तो कहते यार क्या करें, एक कहता है मैं तो बस उनकी बातें सुनता रहा, एक कहता है मैं चेहरे से निकलने वाले नूर को देखता रहा, एक कहता है मैं उनकी मुस्कुराहट पे देखता कि वो आईना बन जाता था, और एक कहता है कि मैं उनकी आंखें देखता रह गया। यूं बातें कर रहे थे, उनमें से एक ने कहा यार तुम उस शख्स के हुस्न में खोए रहे और इतना कीमती जो है वो शख्स तुमसे हथिया के ले गया, यानी तुमसे वो धोखे में ले गया। जब उसने ये बात कही ना तो साथ में खैमे की ओट से पर्दे से एक औरत ने पर्दा सिलकाया और वो सरदार के काफिले की बीवी थी। उसने कहा ये बात ना करो कि वो तुमसे धोखे से भगा के ले गया, वरना ये बात ना करो। कहा वो क्यों? कहा इसका मतलब है तुम उसको जानती थी, जानती हो इसलिए कह रही हो। कहा नहीं नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूँ। कहा फिर क्या था? कहा जब तुम सौदा कर रहे थे ना, अरफ़्तु अन्ना वजहहु लैसा बिवजहि कज़्ज़ाब, सुनो जब तुम सौदा कर रहे थे मैंने महबूब के मुखड़े को देखा था, और ऐसा चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों ये बातें हो रही थी कि इतने में देखा कि दो अफराद जो हैं वो खजूर के टोकरे उठाए, वो लेके आए थे और कहा सुनो ये एक टोकरे से तुम ऊंट की कीमत पूरी कर लो, तुम तो कीमत को परेशान हो रहे थे, सुनो इतना ही महबूब ने तुम्हें तोहफा भी भेजा है। तो सुनो
اور پھر سارے کا سارا قافلہ جو ہے وہ چلا اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ کر اسلام قبول کر. میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ جس دین پر چلے آ رہے ہوتے تھے بد مذہب، اس کو چھوڑ کر وہ آقا علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہو جایا کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایسا تھا، تو میں اور آپ اس چہرے کی دیکھنے کی تمنا کیوں نہ کریں؟ میرے اور امتی کے دل میں اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شوق کیوں نہ ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا تذکرہ اور آپ کے حسن کو تذکرہ، وہ ایک بادیہ نشین عورت قبیلہ بنو خزاع کی ام معبد بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یوں کرتی ہے، کہتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے ابو بکر اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے قریب جب پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ وہاں سے تم کچھ کھجوریں اور کچھ کھانے کی چیزیں طلب کر کے لاؤ. آقا علیہ السلام کو کھانے کی اور آپ کے ساتھیوں کو حاجت ہوئی. تو آخری بات کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق ساتھ تھے، گئے پوچھا طلب کی کچھ کھانے کے لیے، تو ام معبد نے کہا کہ بھائی ہم مہمان نواز تو بڑے ہیں پر کیا کریں آج گھر میں کچھ نہیں ہے. کہا اچھا. گھر کے اندر کونے میں کھڑی ایک بکری کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ہمیں دے دو اس کا دودھ. کہا یہ اگر چل سکتی ہوتی کچھ دے سکتی ہوتی تو یہ ریوڑ کے ساتھ نہ چلی جاتی، اس میں تو اپنے چلنے کی طاقت نہیں ہے، یہ دودھ کجا دے گی، یہ دودھ کیسے دے گی. کہا اچھا. پھر کہا تم ہمیں اجازت دے دو، دودھ لینا ہمارا کام ہے. اس نے کہا جی یہ بکری حاضر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سنو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک اس کی پشت پہ پھیرا. ایک روایت میں ان تھنوں کو ہاتھ لگایا تو بکری جو ہے اس نے اپنے ٹانگوں کو کھول دیا اور دودھ بھرا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہا اور برتن بھر گیا، اور پھر اور برتن لایا اور برتن لائے، گھر کے سارے برتن بھر گئے، سب نے جی بھر کے پیا، خود بھی پیا، اور پھر دودھ ابھی بھی باقی تھا. دودھ ابھی بھی باقی تھا. اور پھر کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعرہ تکبیر کھڑے ہو کے اس کی. ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم، ہمارے مہمان خطیب تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی آپ کی دلوں کی کھیتی جو ہے جو نرم ہو چکی ہے. پہلے اللہ کا کلام اور تلاوت اور ذکر سن کے اب اس کے اندر جو ہے وہ بیج بوئیں گے جو آپ نے پیغام لے کے جانا اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانا ہے. تو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا تذکرہ کر رہا تھا. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا ہاتھ مبارک پھیرا پشت پر تو بکری جو ہے اس کے جو ٹانگیں کھول دی اور اس کے اندر دودھ بھر آیا تھا. اور پھر کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برتن کو بھر لیا، سب نے پیا، اور گھر کے بقیہ برتن بھی بھر گئے. اور میرا حضرت نے اسی لیے تو کہا تھا جن کے ہاتھوں سے چشمے چلے دودھ کے. یہ چشمے چلے نا، پھر دیکھا نا، ہاں جن کے ہاتھوں سے چشمے چلے دودھ کے، ایسے دستے مبارک پہ لاکھوں سلام. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت گزارا، خود بھی پیا، ان کو بھی پلایا. اور پھر آقا علیہ السلام جب آگے چلے گئے تو ام معبد جو تھی ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پوچھنا یاد نہ رہا. اور رات شام کو جب ان کے شوہر بکریاں چرا کر واپس پلٹے تو آئے تو گھر میں دیکھا کہ گھر میں لہر بہر تھی، کلی پہ نور برس رہا تھا، گھر میں بہار آئی ہوئی تھی. تو پوچھا ام معبد کیا ہوا، آج کلی کا رنگ ہی بدلا ہوا ہے. کہا کیا بتاؤں، ابھی آئے تھے کہ دل ربا جو دمال اپنا دکھا گئے، یہ مہک لہک تھی لباس میں کہ مکان سارا بس گیا. اللہ تعالی ہم سب کو اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی زیارت کا شوق نصیب فرمائے.